میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا آداب و سلام۔ آپ ہمیشہ سوچتے ہوں گے کہ ذاکر بازدار پورے ہندوستان کی بات کرتا ہے، آخر کیوں نہ کروں؟ میں تو ایک ہندوستانی ہوں۔ میرا جو بھی انگ جڑا ہوا ہے پہلے میرے ہندوستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے بعد ہندوستان کی ایک اسٹیٹ جموں کشمیر ہے، یو ٹی جموں کشمیر ہے، جس کا میں ایک باشندہ ہوں۔ اور آئے دن ہمارے ہندوستان میں کس قسم کی سیاست اور کس قسم کی زیادتیاں ہندوستان کی عوام پہ ہو رہی ہیں، نہ ہم سوچ رہے ہیں اور نہ ہی ہم سمجھ رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے، ہمارے ہندوستان کی جتنی بھی عوام ہے وہ باشعور عوام ہے، وہ سچ اور غلط کی پہچان ہمیشہ کرتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو ہمارے ہندوستان میں کس قسم کا ماحول آج کی ڈیٹ میں چل رہا ہے، جو ہم نے کبھی نہ سوچا تھا اور نہ ہی ہم کبھی سوچ سکتے تھے کہ اس قسم کا ماحول ہمارے اس خوبصورت ہندوستان میں بھی کبھی ہوگا، جو دنیا کے ایک نمبر پہ ہماری جمہوریت کو جانا اور پہچانا جاتا تھا، آج وہ ہماری وجہ سے ہر جگہ شرمندہ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ بنگلہ دیش میں کس قسم کا ماحول آج کی ڈیٹ میں ہے، اور کس طرح سے وہاں پہ ہمارے ہندو بھائیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ سیم جس طرح سے ہندوستان میں مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے پچھلے 10 سالوں سے، آج کی ڈیٹ میں بنگلہ دیش میں بھی ہمارے ہندو بھائیوں پہ اس قسم کا ظلم ہو رہا ہے۔ کب تک ہم اپنی سچائی کو چھپاتے رہیں گے کہ ہمارا ہندوستان ہماری جمہوریت کا ایک غبارہ ہے، ایک خوبصورت ملک ہے، جس جمہوریت نے تقریباً دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں ان کو سکھا دیا کہ ہندوستان کی جمہوریت ایک نمبر پہ ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہم اپنی اس جمہوریت کو، ہم اپنے اس آئین کو اس قدر ہمارے سیاست دان بدنام اور لیلام کر رہے ہیں جو ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا۔ ہم سب ہندوستان کے رہنے والے، جتنے بھی مذہب ہمارے ہندوستان میں ہیں، وہ سب مذہب بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں، بھائی چارے کو مضبوط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن چند سیاست دانوں نے ہمارے اس ہندوستان کو اس قدر بانٹا ہے
آپ اور ہم کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس قسم کے حالات ہمارے ہندوستان میں پیدا ہوں گے. ہمیں آپ کو، ہم سب ہندوستانیوں کو آج محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری وقتی حکومت ہمارے ہندوستان کی عوام کی سب سے بڑی دشمن ہے. جو حکومت نہیں چاہتی ہے کہ ہم سب ہندوستانی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں، ایک دوسروں کی مشکلوں کو اپنا حصہ بنا لیں، ایک دوسرے کی مشکلوں کو ہم ساجھا کریں. شاید ہم لوگ ہی بدقسمت ہیں کہ اس قسم کے حالات ہمارے ہندوستان میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. میں ہندوستان کے جتنے بھی مذہبی لوگ رہنے والے ہیں، میں ان سے ایک مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں، اپنے بھائی چارے کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرو. ان سیاست دانوں کو دکھاؤ کہ ہم پیار و محبت والے لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کے سکھ اور دکھ میں کام آنے والے لوگ ہیں. چاہے ہندوستان میں کسی بھی مذہب کا رہنے والا انسان ہو، وہ صرف اور صرف اپنے ہندوستان کا نام چاہتا ہے، وہ اپنے ہندوستان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان لوگوں کا ساتھ مت دو جو ہمارے ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے بھائی چارے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں جب بھی اپنے یوٹیوب چینل پہ آتا ہوں، میری صرف اور صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ میں کیسے اپنے ہندوستان کے رہنے والوں کو یہ سمجھا پاؤں کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کے محلے دار ہیں. ہر محلے میں ہندو بھی رہتا ہے، مسلمان بھی رہتا ہے، اور ان کے رشتے بہت ہی خوبصورت رشتے ہیں. ان کا اپنا میل ملاپ بہت ہی پیارا ہے، جو ہماری جمہوریت کو دنیا کے سامنے عیاں کرتا ہے. ہمیں نہیں چاہیے اس قسم کے خیالات اپنے ذہن میں لانے جن خیالاتوں سے ہم اپنے مستقبل کا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنے ہندوستان کا بھی نقصان کرتے ہیں. ہم ہندوستان کے سچے سپاہی ہیں، اور ہمیں اپنے ہندوستان کی عوام کی عزت
رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، تبھی جا کے ہمارا ہندوستان آگے بڑھ سکتا ہے اور ہماری ہندوستان کی غریب عوام آگے بڑھ سکتی ہے۔ ناظرین، دل دکھتا ہے جب بھی ہمارے اس خوبصورت ہندوستان میں اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں جو ہم سب ہندوستانیوں کا دل دکھاتے ہیں۔ بہت برا لگتا ہے۔ ہمارا ہندوستان مذہبوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ ہے۔ کہیں مذہب ہمارے ہندوستان میں رہتے ہیں، ان مذہبوں کی مان اور مریادہ رکھنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ملی اور جلی ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری سوچ میں اس قسم کی دراریں آئیں جو ہمارے اور ہمارے ہندوستان کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں، میں ہمیشہ آپ کا قیمتی وقت اپنے لیے خرچ کراتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میرا جو فرض میرے ہندوستان کے لیے ہے، میں وہ سب باتیں آپ کے سامنے لاؤں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اور مجھے پوری امید ہے میرے ہندوستان کی جتنی بھی عوام ہے وہ باشعور، باغور اور عزت دار عوام ہے اور سوچنے اور سمجھ رکھنے والی عوام ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے میرے ہندوستان کی پوری عوام ایک دن سچ کو جانے گی اور سچ کے ساتھ رہے گی۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔